معاون خصوصی شہباز گل بھی اسی تقریب سے خطاب کریں، آپ کو لے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر۔ محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، محترم ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد وائس چانسلر صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، حسان خابر صاحب، گنڈا پور صاحب اور تمام محترم حاضرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پر بہت خوش ہوں دلی طور پر کہ منہاج القرآن یونیورسٹی کے بارے میں ڈاکٹر محی الدین صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، حسین محی الدین صاحب کے ساتھ، اس سے بہت خوشائند باتیں پتہ چلی۔ یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں صرف جن 2-3 جگہ پر میری ٹائم افیئرز کی ڈگری ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، ان میں سے ایک جگہ منہاج القرآن یونیورسٹی بھی ہے۔ میرے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب ان کے سیاسی نظریات یا ان کے مذہبی نظریات سے، ان کی فکر سے اختلاف کرنا سب کا حق ہے اور کوئی حق رکھ سکتا ہے، لیکن ان کی جو جستجو ہے، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو شمع انہوں نے جلائی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس سے ہزاروں لاکھوں زندگیاں روشن ضرور ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں ایک اور چیز کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب 1951 میں جھنگ کے دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے۔ میں انہی کے قریب کے علاقے فیصل آباد میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ ٹاٹ سکول پر پہلے 5 سال پڑھے، پھر ہمیں 9ویں کلاس میں پہلی دفعہ ڈیسک ملے، اس کے بعد پاکستان سے ماسٹرز کیا۔ خواب دیکھا کرتے تھے کسی بڑی امریکی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملے۔ امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اچانک ان کو لگا کہ میں وہاں پڑھا بھی سکتا ہوں، تو وہاں ایک انٹرویو میں مجھے نوکری ملی، اور وہ رات جب مجھے اپوائنٹمنٹ ملی، میں ساری رات سو نہیں پایا کیونکہ پریشر یہ تھا کہ کیا میں پڑھا پاؤں گا، کیونکہ میرے پرائمری اسکول میں ہم 30 بچے تھے، ان 30 میں سے ہم 2 نے ہائی اسکول کیا۔ ایک میرا دوست محمد یاسین، وہ نیوی میں سپاہی بھرتی ہوا، اور میں شہباز گل، جس نے سوچا کہ آگے مزید پڑھنا ہے، اور میں نے آگے مزید پڑھا۔ تو یہ پرائمری اسکول کے ہم 30 دوست تھے، تو مجھے وہ اپنے 28 دوست یاد آ رہے تھے کہ کیا ان کی جو آج میرے سے توقعات ہوں گی امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے کی، انہیں شاید پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہاں پڑھانے جا رہا ہوں، لیکن اگر میں فیل ہو گیا تو ان 28 کو بھی میں فیل کروں گا، کیونکہ ان کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے ہی میں وہاں تک پہنچا تھا۔ تو جب آپ کی کامیابی آپ کو کہیں پہ ملتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے بہت سارے اپنوں کی ناکامیاں اور قربانیاں ملا کے آپ کو اس اسٹیچر تک پہنچاتی ہیں جہاں پر آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ سو ڈاکٹر صاحب سے میں کئی طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے جب یونیورسٹی میں مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں 18,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ سینٹر آف پیس بھی بنایا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کے جب میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا تو ٹو مائی اسٹانشمنٹ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ گیمنگ میں بھی ڈگری کروا رہے ہیں یہاں پہ، جو کہ فیوچر ہے اپنی یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، نہ صرف علمی میدان میں بلکہ معاشرتی نظام میں بھی۔ آج آپ کے بچے کوئی فوت ہو جائے
تو پوچھتے ہیں کہ اس کی چتا کب جلانی ہے. آپ نے نہیں انہیں بتایا ہوتا. یہ وہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں اس سے وہ پوچھتے ہیں. کسی کی تصویر بڑے کی لگی دیکھتے ہیں, کسی پریزیڈنٹ کی, پرائم منسٹر کی, وہ پوچھتے ہیں یہ ان کا راجا ہے. سو آپ کا زبان و بیان, آپ کی جو آپ کا بود و باش ہے, جو آپ کا کلچر ہے, آپ کے یوفمزمز ہیں, وہ تمام آپ کی جنریشن میں چینج ہو رہے ہیں کارٹونز کے تھرو, گیمز کے تھرو. اور وہ اتنا سٹل ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے پہلو میں بیٹھا کوئی آپ کی ثقافت کے خلاف پڑھا رہا ہے, کوئی آپ کے رجحانات کے خلاف پڑھا رہا ہے. آپ کی تو تربیت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی دادی اماں جتنا مرضی کھانسیں, آپ کے والد نے رات ان کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. لیکن کئی سوسائٹیز میں اس کھانسنے کو بچوں کے لیے انٹرپشن قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ بچے صحیح طریقے سے سو نہیں سکیں گے اور اگلے دن وہ صحیح طریقے سے اسکول نہیں جا سکیں گے. اس لیے دادی اماں کا اولڈ ہاؤس میں بھیجنا بہت ضروری ہے. سو آپ کے پہلو میں آپ کا جو کلچر ہے, آپ کا جو ویری بیسک سٹرکچر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں, آپ کے پہلو میں بیٹھا آپ کے بچے کو کچھ سکھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں. اماں اپنے کچن میں کام کر رہی ہے بچے کی, یا وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہیں, فون پہ کام کر رہی ہیں, ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, اور بچہ ایک دیار غیر کی معاشرت, ثقافت, جس کا پیرنٹس کو بھی پوری طرح سے علم نہیں ہے, اس کو سیکھ رہا ہے. تو اس لیے میں بہت خوش ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نہ صرف جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں, بلکہ وہ تمام تقاضے جو آج کی ماڈرن زندگی ہم سے کرتی ہے, آج کے ماڈرن چیلنجز ہم سے کرتے ہیں, ان سب کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. اکثر آپ گلوبلائزیشن کا ورڈ سنتے ہوں گے اور پھر گلوبل ولیج کا ورڈ سنتے ہوں گے. اب آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا گلوبل ولیج. اس کو کیوں کہتے ہیں گلوبل ولیج؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, اس سے سمجھ آئے گا. جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں کے ارد گرد کپاس کی فصل بوئی جاتی تھی. کسان وہ فصل بوتا تھا, پھر گاؤں سے زیادہ تر ایسے لوگ جن کی زمین نہیں ہوتی تھی, غیر کاشتکار, ان کی خواتین جا کے وہ کپاس چنتی تھیں. پھر وہ کپاس لا کے, ایک بابا جی ہوتے تھے, غلام نبی ان کا نام تھا, ان کے پاس لائی جاتی تھی. وہ اسے ہاتھ سے دھنتے تھے. میں اتنا پرانا نہیں ہوں, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں آپ کو 40s کی باتیں بتا رہا ہوں. ہمارے گاؤں بہت پیچھے تھے, ابھی تک پیچھے ہیں بہت. تو وہ ہاتھ سے دھنتے تھے, کوئی مشین نہیں تھی. میں 9 سال کا تھا جب پہلی دفعہ میں نے بلب دیکھا, بجلی دیکھی, الیکٹریسٹی دیکھی. تو وہ ہاتھ سے اسے دھنتے تھے, اس کا ریشہ بناتے تھے, پھر وہ چرخے کے اوپر اس کا دھاگا بنتا تھا. پھر دھاگے سے ہمارے گاؤں, ہمارے ہی محلے میں ساتھ رہنے والے بابا حسین جو جلاہا تھے, وہ اس کا تانا بنتے تھے. ادھر سے ادھر جاتے تھے پورے محلے میں, ادھر سے ادھر آتے تھے. وہ کوئی 100 میٹر لمبا تانا ہوتا تھا. پھر اس کے اوپر وہ ڈیفرنٹ قسم کی لیئرز لگاتے تھے اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے, کوئی سٹارچ کی, کوئی کسی اور چیز کی. پھر وہ وہیں پر کھڈی لگی ہوئی تھی ہاتھ سے چلانے والی, چاچا صادق ہوتا تھا, اس کے گھر میں وہ کھڈی لگی ہوتی تھی, وہاں پر وہ کپڑا بنتا تھا. تو یہ مثال آپ کو دینے کی, یہ تھا گلوبل ولیج. آپ کی پروڈکشن سے لے کے آپ کی فائنل پروڈکٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے 2 گلیوں کے اندر پوری ہو رہی ہے. آپ کے وہ تمام جو اس میں کریکٹر ہیں اس میں انوالو ہیں. آج ٹیکنالوجی نے, ماڈرن وے آف کمیونیکیشن, ماڈرن وے آف ٹریولنگ نے پوری دنیا کو ایک گاؤں بنا دیا, ایک محلہ بنا دیا, جس کی وجہ سے ہم اسے گلوبل ولیج کہتے ہیں. ہم اس کے ایک بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے. آج آپ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ, اس کی کیبلز ایک جگہ ہوتی ہیں, اس کی چیسز دوسری جگہ, ٹائر تیسری جگہ, اس کی سیلز کہیں اور, وہ سٹاک ایکسچینج پہ کہیں اور ہو رہی ہے, وہ اسمبل کہیں اور ہو رہی ہے, اور وہ سیل کہیں اور ہو رہی ہے. سو یہ چیلنج ہے کہ اب پوری دنیا, آپ محلے کے تو سارے لوگوں کو جانتے تھے, ٹائم زون بھی ایک تھا, لیکن اب آپ نے لوگوں سے کام کرنا ہے جن کا زبان و بیان ڈیفرنٹ ہے, جن کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے. آپ کے ہاں رات ہے تو وہاں دن ہے, توقعات ڈیفرنٹ ہیں, کام کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے, ایکسپیکٹیشنز ڈیفرنٹ ہیں. سو آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے. لیکن کیا اسلام ہمیں اس کی ہیلپ دیتا ہے؟ ہمارا معاشرہ اس کی ہیلپ دیتا ہے؟
हमें इसके लिए तारीख पे नजर दौड़ानी पड़ेगी। क्या इस्लाम ने तालीम को, यूनिवर्सिटीज को अहमियत दी पहले दिन से? बिल्कुल दी। शायद ही किसी और दीन ने दी हो जितनी इस्लाम ने दी। अगर हम हिस्ट्री के औराक देखें तो हमें यह नजर आएगा कि अल अज़हर जैसी यूनिवर्सिटी 970 में बनी, जब शायद अगर आज आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, अगर आज आप कैम्ब्रिज की बात करें, तो वो भी जो आपको हिस्ट्री बताते हैं वो 1000 या 1100 की बताते हैं। मराकश में अल कुरैन यूनिवर्सिटी, उस टाइम मदरसा कहते थे, 859 में बनी। इसी तरीके से अगर आप मॉडर्न जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उनके कॉलेजेस और स्कूल्स की बात करें, मैंने अभी मैरीटाइम अफेयर्स की बात की, स्पेस स्टडीज की बात की, पीस स्टडीज की बात की, तो इन्हीं खदोखाल पर अगर आप लॉ के कॉलेजेस देखें और डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ उन लॉ कॉलेजेस को देखें, तो आपको इमाम इब्ने हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम इब्ने हंबल, आपको नजर आएगा कि उस टाइम वो यूनिवर्सिटी लेवल की तालीमात आपको दी जा रही थी। अगर आप इससे आगे बढ़ के देखें तो आपको ये नजर आएगा कि जब पूरी दुनिया में औरत सेकंड ग्रेड सिटीजन थी, आज अक्सर आपको सुनने में मिलता है अमेरिका हमें औरतों के हकूक बताता है, बरतानिया हमें औरतों के हकूक बताता है, जहां औरतें आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तक वोट नहीं डाल सकती थी, वो हमें औरत के हकूक बताते हैं। वो कहते हैं आपकी औरत को हमने हकूक लेके देने हैं। और हमारे यहां भी एक छोटा 1% से भी कम लिबरल तबका, जिनके दिन और रात उन्हीं के साथ रहते हैं, वो यहां तो सिर्फ फिजिकली होते हैं, इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली उन्हीं के साथ बसते हैं। वो भी कहते हैं कि हकूक उन्होंने ही आके लेके देने हैं। ये किन्होंने हकूक लेके देने हैं? उस स्विट्जरलैंड ने लेके देने हैं जिन्होंने 1970 तक अपनी औरत को वोट का हक नहीं दिया हुआ था। उस अमेरिका ने लेके देने हैं जहां पर औरत के हकूक नहीं थे आज से चंद दहाइयां पहले। और इस्लाम ने क्या किया, मैं आपके सामने पेश करता हूं। इस्लाम ने आपके सामने पेश किया 12वीं सदी में, यह गौर से सुनिएगा, 12वीं सदी में इब्ने अस्कर, जिन्होंने बेशबहा किताबें लिखी, वो अपनी किताबें लिखने से पहले 80 से ज्यादा खवातीन असातिज़ा से तालीम याफ्ता थे। ये मैं 12वीं सदी की बात बता रहा हूं। आज आप अक्सर ड्रामे तो देखते हैं, उनमें हम बड़े डिफरेंट पहलू दिखाते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि उस्मान सुल्तान की वाइफ हुरिम सुल्तान जो थी, आप उन्हें ड्रामों में और रूप से आज दिखाया जाता है, उन्होंने आलम इस्लाम में बहुत बड़ी खिदमत की जब उन्होंने बहुत सारे मदरसे बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनवाए। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो दमिश्क में 1174 से लेकर 1260 के दरमियान में, यह मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिसके 800 साल के बाद भी औरत को बराबरी के हकूक वेस्ट में नहीं थे। उस जमाने में 26 यूनिवर्सिटी औरतों के लिए जो मदरसास थे, वो 26 दमिश्क के अंदर सिर्फ बनाए गए। अगर मैं ओवरऑल मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 1100 तक 75 यूनिवर्सिटी मदरसास जो थे वो कायरो में थे, सिर्फ 51 जो थे वो दमिश्क में थे, 57 अलेप्पो में थे, और 100 के करीब, क्योंकि उस जमाने में स्पेन मुसलमानों के पास था, तो स्पेन में थे। तो इस्लाम और तालीम, इब्ने खल्दून अपने मुकदमा में लिखते हैं कि इस्लाम का तो सिंबल ही टीचिंग है। टीचिंग और लर्निंग के बगैर इस्लाम इनकम्प्लीट है। इसलिए मेरा आपको जो सबसे पहला मैसेज है आज का, फख्र कीजिए आप जिस उम्मत में पैदा हुए हैं।
फख्र कीजिए आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारे बड़े सारे मसाइल हैं, हमने बहुत कुछ ठीक करना है, हम बहुत कुछ गलत करते हैं, उस पर भी रोशनी डालनी है, उसको भी करेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका सेल्फ एस्टीम जाता रहा, इमरान खान जिस तरीके से कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच में किसी के गुलाम हो गए तो उस दिन आपने अपनी किस्मत में लिख लिया कि आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं। था बल्कि कॉलेज पहुंचा था तो मुझे नहीं पता था पिज्जा किसको कहते हैं। आज मैं पिज्जे को पिज्जा भी कह रहा हूं। मुझे नहीं पता था बर्गर किसको कहते हैं। मेरे वालिद, मेरी वालदा, उन तमाम लोगों को जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनके वालिदैन से कम पढ़े लिखे थे। मेरा सोशल ग्रुप उन तमाम लोगों से कम पढ़ा लिखा था। मेरी नेटवर्किंग उन तमाम लोगों से कम थी। लेकिन एक चीज उस स्कूल ने, उस मास्टर सिद्दीक ने, मेरे वालिद चौधरी नजीर ने, मेरे दादा इस्माइल गिल ने एक चीज मुझे दी थी कि तुम में भी अल्लाह ने कुछ स्पेशल दिया है। जाओ अपनी किस्मत को नॉक करो, जाओ अपनी स्ट्रगल करो और तुम कहीं पर पहुंचोगे। तो इसलिए जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करें और उस पर फख्र करें, गरूर मत करें। लेकिन अल्लाह ने जिस चीज से आपको नवाजा है उस पे फख्र जरूर करें। मुझे पता है वक्त शॉर्ट है, वरना आपको पता है 19 साल प्रोफेसर रहा हूं, बोलता जाऊंगा मैं घंटों, पता नहीं लगेगा, क्योंकि 3 घंटे की क्लास होती है, हमारी ट्रेनिंग हो जाती है बहुत जल्दी। एक दिन में 2 क्लासेस पढ़ानी है तो आपको पता है 6 घंटे तो बोलना पड़ना है। तो मैं इसलिए इख्तिसार के साथ 2 बातें और करूंगा। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे एक बात शेयर करता हूं जो मैंने मुस्लिम उम्मा की तालीम तहकीक की बात की और आज हम दूर निकल गए। आपके आज के वजीर आजम, आपके आज के कौम के बेटे इमरान खान को इस बात का बहुत अच्छी तरह से इदराक है कि मुसलमानों ने जब जब सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर मुसलमान जब जब अमल पैरा हुए, जब जब उनके बताए हुए रास्ते के करीब हुए, तो हमें अल्लाह ने इज्जत दी, नुसरत दी, हमारी गैरत को बेहतर किया, हमारी इफेक्टिवनेस को बेहतर किया। और जितना हम उससे दूर जाते गए, हमारी किस्मत में जिल्लत, रुसवाई और अंधेरे लिखे जाते रहे। वजह हमारी क्या हुई कि वो मुसलमान जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इस्लाम के दिए हुए शऊर की वजह से उसमें झंडे गाड़े। आज हमने ये काम उस्मान अंपायर के दौरान हुआ, जब फ्रांस के अंदर उन्होंने कहा कि जो सेकुलर तालीम है उसको अलग कर लें, मजहबी तालीम को बिल्कुल अलग कर लें। हमने इसको अलग किया और आज हम अपने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी फलसफा से हटे हुए हैं। और वो ये है कि इल्म हासिल करो, भले चीन जाना पड़े, इंटरेक्ट करो, डाइवर्सिटी के ऊपर काम करो, जितना भी कर सको। इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी बनाई है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी स्कॉलर बल्कि पूरी दुनिया से स्कॉलर्स को इन्वॉल्व किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को कभी जिंदगी में उतने खुशो खुजू के साथ किसी मीटिंग, किसी प्रोजेक्ट को चेयर करते नहीं देखा, वक्त देते नहीं देखा, मोटिवेशन नहीं देखी, जितनी इस काम को मैंने उनकी मोटिवेशन देखी है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें सिर्फ इस्लाम की बेसिक डेफिनेशंस ना बताई जाएं, हमारे बच्चों को यह बताया जाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ किस तरह पेश आते थे, बच्चों की तरबियत किस तरह से करते थे, वो ताजरों के साथ किस तरह पेश आते थे, वो काजी के साथ किस तरह पेश आते थे। हजरत उमर हों रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली हों रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर हों रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उस्मान हों रजी अल्लाह अन्हा, या दूसरे सहाबा कराम, उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग कैसे करते थे, उनकी जिंदगी के वाकयात, वो उठते कैसे थे, वो बैठते कैसे थे। अक्सर मैं जब अमेरिका में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तलबा को देखता था तो एक चीज को वो मिस करते थे।
آپ لوگ کسی کسی دن کیجول آتے ہیں یونیورسٹی میں, آپ کیجول کو اور گندے رہنے کو مکس کرتے ہیں. کیجول کا مقصد ہوتا ہے آپ نے کیجول کپڑے پہنے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صاف ستھرے نہیں ہونا, آپ نے شاور نہیں لینا, آپ بیڈ سے نکل کے ویسے ہی آ گئے. یہ بڑی بیسک باتیں ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے, اور یہ آئیں گی ان تعلیمات سے جو اسلام نے ہمیں دی تھی. تو ایک تو انشاءاللہ یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی ہے, یہ آپ دیکھیں گی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم اس میں پوری دنیا سے جو بڑے اسلامک سکولرز ہیں ان کو انوالو کر رہے ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ جو بچوں کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, بچوں کے جو کارٹونز ہیں, بچوں کی جو انٹریکشن ہے پیرنٹس کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, اس میں ہم اپنے اسلامی ضابطہ حیات کو, ضابطہ اخلاق کو, اپنے بچوں کی ٹریننگ ہم نے کیسے کرنی ہے. معاشرے میں جو غلط سوچ بنی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں, جو کل سیالکوٹ میں ہوا پرسوں, آپ میں سے کون شرمندہ نہیں ہے؟ آپ میں سے کس کو دکھ نہیں ہے؟ آپ میں سے کون نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز کو روکا جائے؟ آپ میں سے کون نہیں دیکھتا کہ جب ہندوستان کے اندر جھوٹا الزام لگا کر کے اندر بیف رکھا گیا ہے اور قتل کیا جاتا ہے مسلمانوں کو, تو اس ٹائم آپ کا دل دھڑکتا ہے. جب آپ 1980 کے اوائل کے واقعات سکھوں کے ساتھ ہوتے دیکھتے ہیں, صرف نیو دہلی میں نہیں, پورے ہندوستان میں جب ایک مذہب کے نام پر سکھوں کی ایتھنک کلینزنگ کی جاتی ہے, تو تب آپ کا دل دھڑکتا ہے. تو جب اس سری لنکن سٹیزن کو یہاں پر آگ لگائی جا رہی تھی, تو مجھے پتا ہے آپ کا دل تب بھی دھڑکا ہے, آپ کو تب بھی مایوسی ہوئی ہے, بلکہ آپ کو شرم آئی ہے کہ یہ کس طرح کی سوسائٹی ہم بن گئے. یہ وہ تمام رویے ہیں جس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. جو لوگ مذہب کے دعوے دار بنے, انہوں نے مذہب کے نام پہ کرپشن کی. جو دوسری پارٹی سیکولرزم کے دعوے دار بنے, انہوں نے سیکولرزم کے اوپر کرپشن کی. جو آپ کا عام صارف تھا, عام انسان تھا, عام شہری تھا, اس کو مذہب کے دعوے داروں سے بھی نفرت ہوئی ان کی کرپشن دیکھ کے, اس کو سیکولر لوگوں کے ساتھ بھی نفرت ہوئی ان کی کرپشن دیکھ کے, کیونکہ ہر ایک نے اپنے منجن کے ساتھ کرپشن کو ضرور اٹیچ کیا. تو ان کو سب اس حمام میں ننگے آئے اور قوم پوری کی پوری کنفیوز ہو گئی. سو آپ کو یہ بتانا ہے اب اپنی قوم کو کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہے. آپ کے نزدیک میرٹ تب ہے, سفارش تب ہے جب تک وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرتی. آپ کا کام ہے تو سارے, یہ میں سارا دن دیکھتا ہوں, بہت سارے اوورسیز پاکستانی میرے پاس آتے ہیں. میں اوورسیز پاکستانی ہوں اپنے کام کے لیے, وہاں پر وہ قطار میں لگتے ہیں, میرٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ اپنا کام مجھے کہتے ہیں تو ان کی توقع ہوتی ہے میں فون اٹھاؤں, ڈی سی کو کہوں, ڈی پی او کو کہوں, آر پی او کو کہوں, سارا نظام توڑو, پہلے ان کا کام کر دو. تو ہمارا کریکٹر اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ہمیں میرٹ چاہیے جب دوسرے کا کام ہے, ہمیں قانون کی امپلیمنٹیشن چاہیے جب دوسرے کا کام ہے. میں صرف سیالکوٹ کے واقعے پر شرمندہ نہیں ہوں, میں جو 17 جون 2014 کو ہوا ایک پاکستانی کے طور پر میں اس پہ بھی شرمندہ ہوں. میں صرف اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوں کہ وہ واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد جو ہم نے کیا میں اس پہ زیادہ شرمندہ ہوں. ابھی تک ان شہداء کا خون جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے ان ہاتھوں کو جنہوں نے انہیں قتل کیا. منہاج القرآن یونیورسٹی میں میری ٹائم پر تحقیق ہونا خوش آئند ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے لاکھوں زندگیوں کو اپنے افکار سے روشن کیا. منہاج یونیورسٹی نہ صرف علمی بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور معاشرتی میدان میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل منہاج یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ